الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نیک بننے کا نسخہ رسالہ جو ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے سر ورق پر ٹائٹل پیج پر 72 مدنی انعامات، 63 مدنی انعامات، 40 مدنی انعامات، 83 مدنی انعامات، 92 مدنی انعامات، 52 مدنی انعامات، 27 مدنی انعامات کے رسائل کی پکچرز بھی ہیں۔ اس رسالے کے پہلے پیج پر القول البدیع صفحہ نمبر 255 کے حوالے سے درود شریف کی فضیلت لکھی ہے۔ ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معراج مصطفیٰ کے سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے کہ معراج شریف کا انکار کرنا کیسا ہے، جاگتے میں دیدار الہی کے دعوے دار کا شرعی حکم کیا ہے، کیا خواب میں دیدار الہی ممکن ہے؟ اور انشاءاللہ عز و جل سلسلے کا جتنا وقت ہے اس کے اندر کچھ معراج مصطفیٰ کا جو سفر ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کریں تاکہ ہمارے اجر و ثواب میں ترقی ہو۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دلربا ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حصول ثواب کے لیے، حصول رضائے الہی کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت کر لیجیے اور حسب حال دیگر اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بہت پیاری کتاب ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کتاب میں حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم ہے اور یہ علم سیکھنا فرض ہے۔ معراج کے متعلق ہمارے عقائد کیا ہونا چاہیے اس میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ صفحہ نمبر 226 پر سوال، معراج شریف کا انکار کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، سفر معراج کے 3 حصے ہیں، یاد کر لیجئے، معلوماتی بات ہے۔ اتنی ساری معلومات ہوتی ہیں ہمیں تو یہ معلومات بھی تو ہونی چاہیے نا۔ جی ہاں، نمبر 1 اسرا، نمبر 2 معراج، نمبر 3 اعراج یا عروج۔ اب جو سفر معراج ہے اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اسرا۔ دوسرا حصہ کیا ہے سفر معراج کا؟ معراج۔ تیسرا حصہ کیا ہے؟ اعراج یا عروج۔ اسرا کہاں سے کہاں تک ہے؟ معراج کہاں سے کہاں تک ہے؟ اعراج یا عروج کہاں سے کہاں تک ہے؟ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی اسرا کا انکار کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ معراج کا انکار کرے اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ اعراج یا عروج کا انکار کرے اس نادان کے لیے کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حصہ اول اسرا قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورۃ الاسراء
سورہ اسراء کا ایک نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. پاکی ہے اسے کسے؟ اللہ تعالیٰ کو. پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، آپ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، یاد رکھیے. آپ مفسر قرآن ہیں، مفتی ہیں، سید ہیں، حکیم ہیں، مصنف ہیں، نعت گو شاعر ہیں. آپ خزائن العرفان کے صفحہ 451 پر لکھتے ہیں 27ویں رجب کو معراج ہوئی. مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے. اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے. اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں. اس کا منکر نہیں، منکر نکیر یہ تو ممتحن فرشتے ہیں جو قبر میں آئیں گے. منکر نہیں، منکر یعنی انکار کرنے والا. اس کا منکر، کس کا منکر؟ آسمانوں کی سیر اور منازل قرب کا منکر گمراہ ہے. معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، صرف روح نہیں جسم کے ساتھ. یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجلہ اصحاب اسی کے معتقد ہیں، یعنی ان کا بھی عقیدہ یہی ہے. عروج یا عراج یعنی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوق العرش یعنی عرش سے اوپر جانے کا منکر یعنی انکار کرنے والا خاطی ہے، یعنی خطا کار ہے. کیا سمجھے مدری چینل کے ناظرین؟ اسرا یعنی مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر، اس کا انکار کرنے والا کافر. اور آسمانوں کی سیر، منازل قرب میں پہنچنا، اس کا منکر، اس کا انکار کرنے والا گمراہ. اور جو عروج کا انکار کرے، عراج کا انکار کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چشمان سر سے دیدار الہی کیا، اس کا انکار کرے، فوق العرش عرش سے اوپر جانے کا انکار کرے، ایسا منکر خطا کار ہے. اگر جاگتے میں کوئی دیدار الہی کا دعویٰ کرے اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ جواب، دنیا میں جاگتی آنکھوں سے پروردگار عز و جل کا دیدار صرف سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یعنی آپ کے لیے یہ مخصوص ہے، آپ کی خاصیت ہے، آپ کے خصائص میں سے ہے. لہذا اگر کوئی شخص دنیا میں جاگتی حالت میں دیدار الہی کا دعویٰ کرے اس پر حکم کفر ہے. جبکہ ایک قول اس بارے میں گمراہی کا بھی ہے. کیا خواب میں دیدار الہی ممکن ہے؟ جواب، ہو سکتا ہے. امام اعظم حضرت سیدنا ابو حنیفہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں 100 بار پروردگار عز و جل کا دیدار کیا. چنانچہ منقول ہے آپ نے اللہ تعالی کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت کی. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں کہا اگر میں اللہ غفار عز و جل کا 100 بار دیدار کروں گا تو اس سے عرض کروں گا کہ یا اللہ عز و جل تو مخلوق کو اپنے عذاب سے کس طرح نجات دے گا. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت کی جب 100ویں بار زیارت کی تو سوال عرض کیا اور اللہ عز و جل نے جواب ارشاد فرمایا. بہرحال امام اعظم امام افخم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں رب تبارک و تعالی کا 100 بار دیدار کیا اور اسلاف اور بزرگوں کے بھی واقعات اس طرح کے ہیں. تو پتہ چلا کہ خواب میں دیدار الہی ہو سکتا ہے. جاگتے میں یہ صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. جو دعویٰ کرے گا اس کے لیے حکم کفر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے اور کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں. حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسالہ قشیریہ اور احسن الویاء کے حوالے سے لکھا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا, عرض کی یا اللہ عز و جل میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا. حکم ہوا اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں یعنی پسند کرتا ہوں, اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا کہ اسرا کا منکر کافر ہے, معراج کا منکر گمراہ ہے, اعراج کا منکر خطا کار ہے. اور جاگتے میں دیدار الہی ہمارے آقا نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے. کوئی اور اگر جاگتے میں دیدار الہی کا دعویٰ کرے گا کافر ہو جائے گا, دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور خواب میں دیدار الہی ممکن ہے, واقع ہے. ہمارے امام اعظم نے 100 بار اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. مدنی چینل کے ناظرین یہ معراج مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. یہ کب ہوا؟ یہ اعلان نبوت کے 12ویں سال, بعثت کے 12ویں سال, ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی رات کو ہوا. اور پیر کی تو کیا بات ہے, سبحان اللہ. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر شریف کے دن پیدا ہوئے, اسی میں مبعوث کیے گئے, اسی میں آسمان کی معراج فرمائی اور اسی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات پائی. تو پیر کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, پیر کے دن ہی ہجرت ہوئی, پیر کے دن ہی آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا, پیر کے دن ہی پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی, پیر کے دن ہی آپ کی مکے سے ہجرت ہوئی اور پیر کے دن ہی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں آپ کی آمد مبارک ہوئی. اور پیر کے دن درخت پیدا کیے گئے, پیر کے دن پھل پیدا کیے گئے. پیر کی کیا بات. قربان اے دوشمبے, دوشمبا کہتے ہیں پیر شریف کو, انگلش میں کہتے ہیں منڈے, فارسی میں کہتے ہیں دوشمبا, اردو میں کہتے ہیں پیر. قربان اے دوشمبے تجھ پر 1000 جمعے, وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت. چینل کے ناظرین پیر کا دن تھا اور نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد سرور کائنات شاہ موجودات شہنشاہ ارض و سماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرماتے. وہ رات کیسی تھی؟ اللہ اکبر.
عجیب کیف و مسیح کا عالم تھا. ملک یعنی فرشتے، فلک یعنی آسمان، اپنے اپنے انداز سے شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کر رہے تھے. آسمان سے انوار کی بارشیں ہو رہی تھیں، زمین سے خوشبوئیں مہک رہی تھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ والضحا سے نورانی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں اور عرش تک روشنی پہنچ رہی تھی. کعبۃ اللہ المشرفہ کی کیا کیفیت تھی؟ کعبہ دلہن بنا ہوا تھا، جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشیوں کا سامان تھا. کیوں نہ ہوتا کہ یہ وہ شب تھی جس میں ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں ساتوں آسمان سے بھی اوپر کی سیر کرائی گئی اور سر کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب عز و جل کے دیدار کا شرف حاصل کیا. اس رات کا سما کیسا سما تھا؟ سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت حدائق بخشش میں لکھتے ہیں، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرعنا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نقب آئینے تھے. نئی دلہن کی پبن میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا. حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. چینل کے ناظرین، شب معراج کوئی کیا اس کی کیفیات کو بیان کر سکتا ہے؟ اب براق کے انتخاب کی باری آتی ہے اور جبریل امی علیہ السلام کس طرح حاضر ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد الحرام میں آتے ہیں اور آپ کا سینہ پاک چاک کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.